وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وابنه الكريم وبارك وسلم. حضرات اہل اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ انفال کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیت کریمہ کے حوالے سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان کی اور ان صفات میں سے چند میں نے ابتدائی جو دوسری آیت کریمہ کے اندر صفات 3 بیان ہوئی ان پر ہم نے اپنی گفتگو شروع کی اور اسی سلسلہ کلام کو اللہ کی توفیق سے کچھ آگے بڑھائیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. پہلی صفت اہل ایمان کی یہ بیان کی کہ سچے ایماندار مومن وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. یہ پہلی نشانی، پہلی صفت اللہ نے مومنین کی بیان کی. پھر دوسری صفت بیان کرنا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، رب کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. یہ دوسری نشانی اللہ رب العزت نے بیان. پھر تیسری نشانی مومنین کی قرآن حکیم نے دوسری آیت کریمہ کے اندر جو بیان فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، کسی اور پہ بھروسہ نہیں، فقط اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنے والے. اللہ حضرات، اور پھر اس سے اگلی جو تیسری آیت کریمہ ہے، اس تیسری آیت کریمہ کے اندر 2 صفات اور بیان. دوسری آیت میں 3 صفتیں بیان کی اور اس سے اگلی تیسری آیت کے اندر 2 صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. ان میں پہلی کیا ہے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ اپنی نمازوں کو صحیح ادا کرتے ہیں. وہ اپنی نمازوں کو صحیح ادا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے انہیں وہ خدا کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. یہاں 2 صفتیں بیان کرتے. سورہ انفال کی دوسری آیت کریمہ کے اندر پہلی صفت یہ بیان کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل کانپ اٹھتے ہیں. جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تیسری نشانی بیان کی کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ 3 چیزیں دوسری آیت کریمہ کے اندر. اور حضرات، ان تینوں اعمال کا تعلق بندہ مومن کے قلب کے ساتھ ہے. یہ اعمال قلبی ہیں. اور اگلی آیت کے اندر جو 2 صفتیں بیان کی اس کا ظاہری جسم کے ساتھ تعلق ہے. پہلی آیت کریمہ کے اندر
فرمایا ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور کانپ اٹھتے ہیں۔ اب یہ قلبی عمل ہے، ظاہری طور پہ تو نظر نہیں آ رہا کہ بندے کا دل اللہ کے ذکر سے کیسے ڈر جاتا ہے، کیسے کانپ اٹھتا ہے۔ قلبی اعمال میں سے یہ بات ہے۔ دوسری بات کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ بھی قلبی اعمال میں سے، دل کے اعمال میں سے۔ اور فرمایا پھر وہ اپنے رب کی ذات پہ ہر حال میں بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا تعلق بھی قلب کے ساتھ ہے، یعنی یہ تین چیزیں جو بیان ہوئی ان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ اور اگلی جو دو چیزیں اللہ رب العزت نے تیسری آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی اس کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ اپنی نمازوں کو صحیح ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے خدا کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان دو کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ 5 نشانیاں بیان کی، بیان کرنے کے بعد فرمایا یہی لوگ، ان میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں، یہ 5 نشانیاں جن کے اندر پائی جاتی ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں اپنے رب کے ہاں۔ مغفرت و رزق کریم، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور باعزت روزی بھی اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یعنی 5 صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی سورہ انفال کی دوسری، تیسری اور یہ چوتھی جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر۔ 3 اعمال کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، 2 کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ رب پہ بھروسہ کرنا، ایمان میں زیادتی ہونا، اللہ کے ذکر سے دلوں کا کانپ اٹھنا، یہ قلبی اعمال سے تعلق۔ نماز ادا کرنا، رب کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا، یہ ظاہری اعمال سے اس کا تعلق۔ اور پھر اللہ نے آگے ان کے لیے جو درجات فرمایا، ان کے لیے بڑے بڑے درجات رب نے تیار کر رکھے۔ لہم درجات عند ربہم، بڑے بڑے درجے اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ مغفرت و رزق کریم، بخشش بھی رکھی ہے، مغفرت بھی ان کے لیے ہے، رزق بھی اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان میں سے پہلی بات ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ صحابہ کرام، انبیاء کاملین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، صالحین امت، آپ ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں کہ ان کے اندر اللہ کا ذکر، خوف کس قدر تھا، خشیت کس قدر تھی، اللہ کے ذکر سے ان کے دل کس طرح کانپ اٹھتے تھے۔ تو ایک آیت میں سن لیتے تھے، مہینہ مہینہ اس ایک آیت کی تلاوت کا اثر باقی رہتا تھا۔ ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ ایک آیت نہیں سنی، ایسی کیفیت تاریخ، ایک پورا مہینہ بیمار۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور کسی نے قرآن کی سورت کی تلاوت شروع کی۔ اذا الشمس کورت، کہا جب سورج کو ہم لپیٹ دیں گے، سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ واذا الصحف نشرت، جب اعمال ناموں کو ہم کھولیں گے، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے، جو نیکیاں کی، جو گناہ کیے، جو غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، ہم تمہارے نامہ اعمال کو کھولیں گے۔ جیسے ہی یہ لفظ سنا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چیخ نکلی، بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے اسی وقت، اللہ کے خوف اور خشیت کے عالم میں بے ہوش ہو گئے اسی وقت، چیخ مار کے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ 1 مہینہ بیمار رہے، 1 month بیمار رہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ فقط ایک آیت جس میں سورج کو لپیٹنے کا ذکر تھا اور اعمال ناموں کے کھلنے کا ذکر تھا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں حضرات جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت اور خوشخبری عطا کی۔
فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو عمر کو دیکھ لے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو عثمان کو دیکھ لے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو علی کو دیکھ لے۔ یعنی جنت کی ضمانتیں ان کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود خوف خدا اور خشیت خدا کئی عالم ہے۔ سمجھ لوگوں کو نہیں آئی کہ ایک مہینہ ہو گیا بیمار ہے، کس وجہ سے بیمار ہے؟ فقط قرآن کی ایک آیت جو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر فرمایا نا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب آیتیں اللہ کی ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی نشانیاں ہیں، اور آج دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون کون سی صفات ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ان کو حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے بندہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ قیامت کے دن، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن اور کوئی شیلٹر نہیں ہوگا، جس دن اور کوئی سائبان نہیں ہوگا، 7 افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا کرے قیامت کے میدان میں۔ سورج سوا لینے پر زمین تانبے کی تپ رہی، پسینے میں شرابور اور ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، کسی کے گھٹنے تک، کسی کی ناف تک، کسی کی گردن تک، کسی کے منہ تک، کوئی مکمل پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے اپنے اپنے گناہوں کے حساب کے ساتھ۔ اور فرمایا اس عالم میں بھی کچھ ایسے خوش بخت اور خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے۔ اور 7 مختلف احادیث مبارکہ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ وہ کون کون سے خوش بخت ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے یہ جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو بخاری اور مسلم میں ہے، اس میں 7 لوگوں کا ذکر ہے۔ ان میں پہلا بندہ کون؟ فرمایا عدل کرنے والا حاکم، جو مسلمانوں کی امارت، قیادت، صدارت، وزارت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ عدل کرتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے تو اللہ قیامت کے دن ایسے عادل حاکم کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے۔ کتنا خوش بخت وہ حاکم ہوگا جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیتا ہوگا۔ آج عدل و انصاف کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ جو حالات آج اسلامی ملکوں میں ہیں وہ سب میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ عدل کہاں گیا، انصاف کہاں گیا، انصاف کا جنازہ کس طرح نکلتا ہے، پیسے دے کر لوگ کس طرح انصاف کو خریدتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم تیار کی، جو افراد تیار کیے، ان کی سیرت، ان کی زندگی، اللہ اکبر، وہ سمجھتے تھے نا، جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ خلافت کیا ہے، خلافت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو جو عادل حاکم ہے، عدل کرنے والا ہے، چاہے وہ کسی منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ عدل و انصاف سے کام لے رہا ہے، کسی پر ظلم زیادتی نہیں کر رہا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ عادل حاکم کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جو عبادت الہی کے اندر پلا بڑھا، جو بالغ ہونے کے بعد جوانی سے لے کے بڑھاپے تک جس کی عبادت کے اندر بسر ہو، رب کی عبادت کرتا رہا، اس کا لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت کے اندر گزرا، فرما برداری کے اندر گزرا، رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، عبادت الہی میں اس کی پرورش ہوئی، اللہ قیامت کے دن ایسے جوان کو اپنے عرش کا سایہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہا، ایک نماز پڑھی، اب پھر اس انتظار میں ہے کہ کب دوسری کا بلاوا آئے اور میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمایا جس کا دل کنیکٹڈ ہے مسجد کے ساتھ، جس کا کنیکشن مضبوط ہے مساجد کے ساتھ، فرمایا اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، کیونکہ بندہ مومن وہ سمجھتا ہے اس گھر کی اہمیت کو، جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اسے پتا ہے اس گھر کی مقام اور مرتبے کا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ مسجد میں آ کر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے،
مچھلی کی زندگی پانی کے ساتھ، پانی سے باہر نکل جائے تو مر گئی۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مومن مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پنجرے میں پرندہ بند، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب یہ دروازہ کھلے اور لوگ کے باہر نکل جائیں۔ یعنی ہمیں ان چیزوں سے جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا دل مسجد میں لگتا ہے یا نہیں لگتا، ہمیں زیادہ مزہ ٹی وی کے سامنے آتا ہے یا تلاوت میں آتا ہے، ہمیں زیادہ لذت گھر بیٹھنے میں آتی ہے یا مسجد میں آنے میں آتی ہے، ہمیں زیادہ لطف بازاروں میں آتا ہے یا خدا کے گھر میں سجدہ ریزی میں نصیب ہوتا ہے۔ بندے کو جائزہ لینا چاہیے اپنا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میری کیفیتیں کیا ہیں، میرے اندر کی حالت کیا ہے۔ کسی اور بندہ نہ دیکھے، اپنی دیکھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہا، کنیکٹڈ رہا، اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ تھا، عرش الہی کا سایہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، جن کی محبت کی اور کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ جناب صحابہ سے آپ محبت کرتے ہیں، صالحین سے آپ محبت کرتے ہیں، اولیاء سے آپ محبت کرتے ہیں، اللہ کے پاک پاک بندوں سے آپ محبت کرتے ہیں۔ کوئی بغداد میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی افغانستان میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ آپ کی برادری ہے، نہ آپ کبھی گئے، نہ خون کا رشتہ، کچھ بھی نہیں۔ یہ محبت فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو بندے جو رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ تھا۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وہ آدمی کہ جسے کسی حسب اور نسب والی عورت نے دعوت گناہ دی، کسی حسب والی عورت، اونچے خاندان والی عورت نے، نسب والی عورت نے، کسی عورت نے جو کہ حسب و نسب میں اعلیٰ تھی، اونچے خاندان کی تھی، حسن و جمال کا پیکر تھی، اس نے اسے گناہ کی دعوت دی، آ میرے ساتھ، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے جس نے اس موقع پر جب اس کو دعوت گناہ دی جا رہی تھی اپنا دامن گناہ سے بچا لیا، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، گناہوں سے بچ گیا، ڈر گیا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور قرآن نے کہا جو ہماری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے نا، ہم اسے ایک نہیں دو جنتیں عطا کرتے ہیں، اسے ایک نہیں ہم دو جنتیں عطا کرتے ہیں۔ حافظ ابن عساکر نے اپنی کتابوں کے اندر یہ واقعہ سید دور فاروقی کا یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا۔ وہ کہتے ایک جوان تھا جو مسجد میں آتا تھا، ریگولر آتا تھا، 5 وقت آتا تھا، اور وہ گھر جاتا تو راستے کے اندر کوئی عورت تھی جو اس کو بلاتی تھی اپنی طرف اور غلاتی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر مغرب کے بعد اندھیرے میں جا رہا ہے، اسے بلانا اس نے، تو اس نے انکار کر دینا کہ نہیں میں اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں، مجھے تو گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ تو اسے بلاتی، پہلانے بلانے کی کوشش کرتی، ایک دفعہ باتوں میں لگا لیا اسے، اور اسے باتوں میں لگا کر وہ اپنے گھر کی دہلیز تک لے گئی، اور جب دہلیز پر پہنچی اور اس شخص کے ذہن میں فوراً اس وقت اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا جو خیال تھا وہ آیا کہ تم نے اپنے رب کو جا کے جواب دینا ہے، اسی خوف کے عالم میں بے ہوش ہو کے گر پڑا، بے ہوش ہو کے گر گیا، اور اس نے جلدی سے اپنی خادمہ کو بلا کر اس جوان کو اٹھایا اور گلی میں پھینک دیا۔ اب وہ بندہ بے ہوش، باپ عشاء کے وقت پریشان کہ بچہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا، تلاش کرتے ہوئے دیکھا بیٹا سڑک پہ راستے میں کنارے پہ پڑا ہوا ہے، گیا جا کر کسی کو ساتھ لیا، بیٹے کو اٹھایا، گھر لے کر آیا، ہوش میں آیا بچہ، آنکھ کھلی، پوچھا کیا ماجرا ہوا بیٹا؟ ان کا ابا اسی طرح فلاں نے مجھے دعوت گناہ دی، لیکن مجھ پر اللہ کا خوف کا ایسا غلبہ ہوا، میں ڈر گیا، میرا دل کانپ اٹھا، میرا دل کانپ اٹھا۔ جو قرآن حکیم نے یہ صفت بیان کی نا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں آ جاتی ہیں، جب رب کا پیغام فرمان ان کے سامنے آتا ہے،
وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ کہا اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر والد کو جب یہ بات سنائی، اس نے وہ آیت پڑھی، تو پھر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی اسی خوف کے آنے، اور وہ بندہ فوت ہو گیا، جوان فوت ہو گیا۔ اور پھر اگلے دن 2-3 دن گزرے، حضرت عمر نے پوچھا اس بندے کے بارے میں، یار وہ جوان نہیں آتا، روز آتا تھا، ریگولر نمازی تھا یہاں کا، کیا وجہ ہو؟ ان کا جی وہ تو اس طرح ایک واقعہ ہوا، فوت ہو گیا۔ پوچھا کیسے؟ اس کے گھر پہنچے، اس کے باپ نے واقعہ سنایا، سیدنا عمر فاروق اس کی قبر پہ پہنچے، اور اس کی قبر پہ حافظ ابن عساکر نے اس روایت میں لکھا، آپ نے قبر پہ اس طرح ہاتھ مارا، تھپکی دی، فرمایا او قبر میں لیٹنے والے، مجھے بتا کہ تیرے ساتھ رب نے کیا کیا؟ چونکہ اللہ کا کلام کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا کریں گے۔ تو بتا رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ حضرت عمر اس سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ جوان قبر سے جواب دیتا ہے، عمر میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اس نے ایک نہیں مجھے 2 جنتیں عطا کی۔ آواز دے کر اس جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حسب نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اس موقع پر اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لے، یہ کہہ کر کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب جا کر دینا ہے، فرمایا ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش الہی کا سایہ اس بندے کو نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ وہ آدمی جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا، جس نے سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیا، اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس نے کیا دیا، جس نے رائٹ ہینڈ سے صدقہ دیا لیکن لیفٹ ہینڈ کو پتہ ہی نہ چلا کہ کیا صدقہ دیا، فرمایا ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور 7واں شخص بخاری اور مسلم کی اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں خبر دی، فرمایا وہ آدمی جس نے اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اکیلا بیٹھا تھا، تنہا تھا، کوئی اور پاس نہیں تھا، اور اپنے رب کو یاد کر رہا تھا، اور رب کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا وہ جو تنہائی میں رب کو یاد کر کے آنسو بہانے والا تھا، اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ تھا۔ یہ 7 لوگ حضرات کے ہمارے اسلاف کی زندگی، ان کی سیرت آپ پڑھ کر دیکھیں، ان کے اندر یہ چیزیں کس قدر موجود تھیں۔ اور پھر یہ جو بندے کی آنکھ سے جو ایک آنسو نکل آتا ہے، اللہ اکبر، اور یہ آنسو جو بندے کی آنکھ سے خوف الہی سے نکلتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ جب گرتا ہے نا اس کے چہرے پر، رخسار پر، تو جہاں جہاں وہ آنسو پانی کا لگتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ بعض بزرگ تھے جب وہ خوف الہی میں روتے تو وہ آنسو کو چہرے پہ ملتے تھے، اور وہ کہتے تھے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے خوف میں نکلنے والے آنسو جب یہ چہرے پہ لگتے ہیں تو جہاں جہاں یہ لگتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حضرات یہ اہل ایمان کا وصف اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ صوفیاء کو دیکھ لیں، اولیاء کو دیکھ لیں، صحابہ کو دیکھ لیں، ساری ساری رات رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے، گریہ وزاری کیا کرتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کر پوری پوری رات۔ امام اعظم ابو حنیفہ، اور میں نے حضرت امام حسن مجتبی کا آپ کو کئی مرتبہ ان کا ذکر کیا آپ کے سامنے، کیا عالم تھا، یعنی جنتی جوانوں کے سردار جنہیں گارنٹی مل گئی اس دنیا کے اندر کی یہ جنتی جوانوں کا سردار اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میرے اس نواسے اور شہزادے کو دیکھے۔ لیکن خوف و خدا کا عالم، خشیت الہی کا عالم یہ ہے کہ ساری ساری رات حرم کعبہ میں موجود ہیں تو آنسو بہا رہے ہیں، گریہ وزاری کے اندر مصروف۔ جب وہ اس قدر روتے ہیں تو مجھے اور آپ کو تو زیادہ رونا چاہیے، ہمیں تو زیادہ آنسو بہانے چاہیے، ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ یعنی جن کے پاس گارنٹی ہے نا جنت کی، ان کا جب یہ عالم ہے خوف کا، تو مجھے اور آپ کو تو زیادہ رونا چاہیے، رب کو منانا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے، راتوں کو مصلوں پر بیٹھنا چاہیے۔ تو اللہ اکبر، یہ نشانی اللہ رب العزت نے ان کی بیان فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری صفت
جو ان کی اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمائی وہ 3 تھی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور پھر اگلی بات ان کی فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ توکل اللہ کی ذات پہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کو توکل کیا ہے، توکل کا معنی کیا ہے، اس کی میننگز کیا ہے؟ ہر حال میں بندہ مومن فقط اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کبھی بھی زندگی میں اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا۔ میں بڑی نیکیاں کیتیاں نے، میں بڑے حج کیتے نے، میں بڑی زکاتیں دیتیاں نے، میں بڑا صدقہ کیتا ہے، کبھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ مجھے بھروسہ ہے تو فقط اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، مجھے بھروسہ ہے تو مدینے والے کی شفاعت پر ہے، مجھے بھروسہ اپنے رب کی ذات پر ہے۔ بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور قرآن حکیم نے اس حوالے سے جا بجا اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء، علماء، صالحین، یہ سب کس طرف ہمیں بلاتے رہے، کس ذات کی چوکھٹ پہ جھکاتے رہے، کس ذات سے ہمارا تعلق یہ جوڑتے اور مضبوط کرتے رہے، وہ رب کی ذات۔ اور آج ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں، ہمارے اجتماعات کے اندر یعنی وہ اللہ کی ذات سے کنیکشن رب کی ذات کی طرف متوجہ کر وہ خال نظر آتا ہے۔ یعنی توحید کا کانسیپٹ کتنا ہمارے ہاں ہے، کتنا ہم اللہ کی ذات سے رابطہ مضبوط کرنے والا کام کرتے ہیں، یہ کام صوفیوں نے کیا۔ اور میں نے آپ کو کئی مرتبہ آپ کو یہ بات سنائی ہے، اس میں ایک پیغام ہے بہت بڑا جو آج کے دور میں چونکہ تصوف کے نام پر اور روحانیت کے نام پر بھی آج کل دکانداریاں بہت بن رہی ہیں۔ جو اصل لوگ تھے نا جو صوفی، وہ اپنی ذات کی طرف کبھی بھی نہیں بلاتے تھے۔ جو اصل صوفی، ٹرو صوفی اور صالحین امت، وہ کبھی اپنی ذات کی بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ اپنی تعریفیں نہیں کرتے تھے، نہ اپنی تعریفیں پسند کرتے تھے، وہ ہمیشہ اللہ کی ذات کی بات کرتے تھے، مدینے والے کی بات کرتے تھے۔ خواجہ بہار الدین رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے صوفی بزرگ گزرے، یہ گجرات کے قریب جیدر شریف جگہ ہے، قومی بزرگ تھے۔ تو وہ کسی نے دعا کے لیے کوئی بندہ آیا نا ان کے پاس، اس نے کہا جی بیٹے کے لیے دعا کر دے، میرا بچہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا کرے۔ تو وہ اس کے لیے فرمایا ایسا کر، گھر جا، ظہر کی نماز پڑھنا، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، باری تعالیٰ بیٹے کو شفا دے، اللہ تیرے بچے کو شفا دے۔ یہ وظیفہ اس کو، یہ طریقہ اسے بتا کے رخصت کر دیا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے بھی دعا کی اور ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا تم بھی دعا کرو، اور انہوں نے بھی دعا کی۔ اور جب دعا کی اس کے لیے تو بعد میں کسی نے کہا حضرت یہ دعا جو آپ نے بعد میں کی ہے اس کے سامنے بھی فرما دیتے تو اس کے دل کو تسلی ہو جاتی کہ میرے شیخ نے میرے لیے دعا کی۔ تو بندہ جب کسی کو کہتا ہے بھئی میرے لیے حضرت صاحب دعا کر دیں تو تسلی ہو جاتی ہے کہ یار میرے لیے نمازیاں دعا کی تھی، میرے واسطے نہ دعا کی تھی۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ اس کا کام ہو جائے گا، لیکن بات اتنی تھی کہ میں مخلوق خدا کے دلوں میں اپنا نہیں خالق کا تصور پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صوفیاء کا، انبیاء کا، صالحین کا طریق رہا۔ اہل اللہ نے رب سے جوڑا ہے بندوں کو، اہل اللہ نے امتی کا تعلق مضبوط کیا ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اطاعت کا، اتباع کا۔ یہ انبیاء کی دعوت یہی دعوت رہی، صالحین کی دعوت یہی دعوت رہی، اولیاء کی دعوت یہی دعوت رہی کہ بندوں کا تعلق رب سے جوڑتے رہے، اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے تھے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو بندوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے۔ جو سچے صلحاء، صوفیاء، اہل اللہ ہیں وہ اپنی طرف نہیں رب کی طرف بلاتے ہیں، کہتے ہیں اس رب سے اپنا تعلق، بھروسہ اس رب کی ذات پہ، تعلق اس رب کی ذات سے اپنا مضبوط کرو۔ قرآن حکیم نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو رب پہ بھروسہ کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے، رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے بندہ دیکھے اس کے سارے کام آسان ہیں۔
اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن حکیم نے ایک اور جگہ آگے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو بھروسہ فقط اپنے رب کی ذات پہ رکھو۔ اے ایمان والو، بھروسہ فقط اپنے رب کی ذات پہ رکھو، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھو اگر تم ان کنتم مومنین، اگر تم اہل ایمان ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مزار ترکی میں ہے۔ یہ جو زلزلہ آیا نا جس علاقے میں، کہرمان ماراش اور اس کے آس پاس کے علاقے، یہ وہاں قریب ہی آپ کا مزار ہے حضرت عکاشہ کا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ نے مجھے میری امت دکھائی، امتیں قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ آئیں گی، تو مجھے دکھایا گیا کہ میری امت بہت بڑی تعداد میری امت کی مجھے دکھائی گئی کہ یہ آپ کی امت قیامت کے دن اتنی بڑی، سب سے زیادہ میری امت ہوگی۔ اور میں نے اپنی امت کو دیکھا تو مجھے پوچھا گیا کہ آپ راضی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں راضی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، یہ جو اتنی بڑی تعداد دکھائی گئی ہے نا، ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 70,000 اور پھر ان 70,000 کے ساتھ 70,000 ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کی جنت میں جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عکاشہ موجود تھے، وہ فوراً کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہونا بھی چاہوں، حضور میں ہوں ان میں سے جن 70,000 کا آپ ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا تو ان میں سے، یہ نہیں فرمایا کہ جبریل آئیں گے وہ بتائیں گے میں پوچھوں گا پھر مجھے پتہ چلے گا کہ وہ 70,000 کون ہے، مجھے کیا پتا 70,000 میں سے تو ہے یا نہیں ہے، رب کو پوچھ کے تینوں دساں گا۔ بلا کسی وقفہ کے اسی مجلس میں، اسی محفل میں، اسی وقت سوال کے جواب کے فوراً بعد ارشاد فرمایا عکاشہ تو ان میں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو نالج اور علم عطا کیا ہے، اس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ ان 70,000 کے چہروں کو بھی پہچانتے ہیں، ناموں کو بھی پہچانتے ہیں، ان کے اعمال کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کون کون ہیں جو بغیر حساب کے اللہ جنت میں جن کو داخل کرتا۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہونا تیری میں بھی ہونا چاہوں، تو آپ نے فرمایا عکاشہ تم پر بازی لے گیا۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں سرکار نے اس کا جواب دیا، فرمایا عکاشہ بازی لے گیا۔ گویا نگاہ نبوت سے آپ کو معلوم تھا کہ کون اہل ہے، کون ان میں شامل ہے اور کون ان میں شامل نہیں ہے۔ لیکن یہ ہیں کون؟ جو ہر حال میں اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے۔ تو حضرات یہ تیسرا وصف ان کا جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سورہ انفال کی اس آیہ مبارکہ کے اندر، دوسری آیہ کریمہ ہے، ان کا یہ بیان کیا کہ یہ ہر حال میں اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے۔ اب کبھی گھر جا کر آپ قرآن حکیم کو کھولیے گا، سورہ انفال کی یہ دوسری آیہ کریمہ پڑھیے گا، اس کی تفسیر پڑھیے گا، آپ کا لطف دوبارہ ہوگا۔ اس میں اللہ نے اہل ایمان کی نشانیاں بیان کی اور بندہ دیکھے کہ ان میں سے کون سی چیز میرے اندر ہے، کون سی میرے اندر نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو مجھے حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم نے 3 اوصاف، اور یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو 3 اوصاف ہیں یہ قلبی ہیں، یہ اعمال قلب سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلا بیان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے ایماندار وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور دوسری نشانی ان کی بیان فرمائی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے رب کے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تیسرا وصف ان کا بیان کیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ ہر حال میں اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان تینوں باتوں کا تعلق اعمال قلب کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی نشانیاں اس نے اپنے قرآن میں بیان کی۔ اللہ یہ اوصاف ہمیں عطا کرے، اللہ یہ چیزیں، یہ وصف، یہ نشانیاں، یہ سائنس اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں ان کو قرآن کو پڑھنے کی اور قرآن نے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان کو سمجھنے کی اور پھر ان کو حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات یہ 2-3